کچھ لوگ ہیں جو ہر مشینری میں فٹ ہو جاتے ہیں، ان کے جتنے روافض سے تعلق ہے اتنے خوارج سے بھی ہیں. اور ہم یہ ہیں، یہ 2 راتیں پہلے پشاور میں جلسہ تھا، دونوں دھڑوں نے ہر ان کا جو مرکز تھا میرے خلاف درخواست آئی، سپاہ صحابہ کی طرف سے بھی، روافض کی طرف سے بھی، کہ اس بندے کو پشاور نہ داخل ہونے دیا جائے، یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے. وہ درخواستوں کا ڈھیر ہے، ایک دونوں کو خطرہ ہے. اور ایک تیسری کمپنی، ایک پیر نے وہاں جو جلسہ کرانے والے شاہ صاحب تھے، انہوں نے مجھے برملا کہا کہ انہوں نے مجھے 1 کروڑ روپیہ دینے کی آفر کی اور کہا کہ میں 200 خطیب بھی دوں گا، 1 کروڑ بھی دوں گا. تو اشرف آصف جلالی کو روک دے. وہ شاہ صاحب بڑے دلیر ہیں اور سادے ہیں، اور بڑے ان کا لہجہ بڑا میٹھا سا ہے، یعنی پشتو کے لہجے میں اردو بولتے ہیں. تو کہتے ہیں، میں نے کہا جی پھر ان میں کوئی 200 میں اشرف آصف جلالی بھی ہوگا. تو وہ یعنی کروڑ روپیہ دے رہا ہے، اور خاندانی روابط ہیں سیادت کے ساتھ. تو اب دوسری طرف والے جتنے وہ فٹ ہوتے ہیں خوارج کے ساتھ اتنے ہی روافض کے ساتھ، جتنے روافض کے ساتھ اتنے ہی خوارج کے ساتھ. لیکن باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. تو ہم جب سمجھاتے ہیں نا کہ کعبے پر قبضہ ہونا یہ حق کی دلیل نہیں، وہاں نمازوں کا جا کے خیال کیا کرو، تو بندے کہتے ہیں کعبے کو تو دیکھنا ہی بڑی بندگی ہے، تمہیں کبھی نصیب ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چابی ہے، وہ وہاں ہی رہتے ہیں اور تم ان کے خلاف بول رہے ہو. وہ اللہ کے کتنے پسندیدہ ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے صدیوں پہلے اس کا بھی سوال دیا، جواب دیا تھا کہ بندہ وہاں دن رات بیٹھا ہے، نماز روزہ یہ سب کچھ دیکھنے کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ نجدی کیا محب آل نبی بھی ہے. تو عمل فرض ہے، لازم ہے، مگر قبولیت کی شرط تو پائی جائے.